السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولز پہ۔ گاڑیوں کی آواز کو اگنور کریں کیونکہ یہ میں بند نہیں کر سکتی۔ باقی آپ کی ایپیسوڈ نمبر 12 آ چکی ہے، ایز یوزل لیٹ آئی ہے کیونکہ آپ کی رائٹر کو فلو ہو گیا ہے اور وہ صبح سے اچھو کریے جا رہی ہے۔ تو اگر بیچ میں میری کوئی اچھو نکل گئی تو آپ لوگوں نے تھوڑا سا کمپرومائز کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ سو ابھی کم ہو رہی ہے لیکن وہ بھی ہو سکتا ہے کل تک زیادہ ہو جائے۔ تو آج کے ہم ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم ذرا نام لے لیں اپنے پیارے پیارے سے معصوم سے کیوٹ سے ریڈرز کا، جو کہ ہمیں ہر روز ایپیسوڈ پہ خوب سارا سپورٹ دے رہے ہیں، خوب سارا پیار دے رہے ہیں، نئے بندے بھی آ رہے ہیں۔ تو جناب سب سے پہلے لڑکی ہے پنجتن پاک آفیشیل، جو کہ مجھے اتنے دنوں سے کہہ رہی ہے کہ آپ میرا نام نہیں لے رہے ہو، تو آپ کا تھینک یو سو مچ آپ کے پیار کا۔ اور آپ کی آئی ڈی کا نام مجھے قسم سے سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں نے 1 گھنٹہ لگا کر آپ کی آئی ڈی کا نام پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ ایک اور آج مجھے کمنٹ بہت پسند آیا، مجھے پچھلا نام بھول گیا، ہینا پنجاری، سوری مجھے آپ کا سر نیم کچھ سمجھ نہیں آیا، پتہ نہیں پنجاری نام تھا، یہ کوئی کاسٹ ہے یا پھر آپ نے خود اپنے پاس سے رکھا ہوا ہے، پر آپ کا کامنٹ بہت کلاسک تھا، بہت مزے کا تھا۔ ان نون میری صبا ملک، میری فیوریٹ، میری وہ نمبر 1 ہے، اوکے ٹھیک ہے، میں بتا رہی ہوں، اس کا کمنٹ تو سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ ناول لورز، آپ نئے آئے ہو ہمارے چینل پر، ویسے آج تو بہت سارے کامنٹس آئے ہیں، ویسے کل میں نے کچھ زیادہ بول دیا تھا نا، تو آئی ایم سوری، لیکن میں نے ان لوگوں کو بولا تھا جو کہ اور کوئی کمنٹ نہیں کرتے، سب کو نہیں بولا تھا، سب سے تو میں بہت پیار کرتی ہوں، آپ کو پتہ ہے، جو لوگ مجھے پیار کرتے ہیں میں ان کو پیار کرتی ہوں، جو لوگ نہیں کرتے ان کو بھی پیار کرتی ہوں۔ تو ہم آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم روز کی طرح آج بھی لیٹ ہیں، تو لیٹس سٹارٹ آج کے ایپیسوڈ۔ مرب قائزان، قسط نمبر 12، تحریر اریج شاہ۔ تم میری بہن کو یہاں لے کر کیوں آئے تھے؟ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوٹل آ گیا تھا جہاں پر فیصل اور مریم نے اپنا کمرہ بک کروایا ہوا تھا۔ اس نے اسے راستے میں ہی بتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ مریم کو اپنے ساتھ ان لیگل طریقے سے لے کر آیا ہے۔ اس نے پورے راستے میں کوئی بات نہ کی تھی، بلکہ وہ سارے راستے خاموش رہا تھا، بس مریم کو اپنے ساتھ لگا کر یقین دلاتا رہا کہ وہ یہاں بالکل ٹھیک ہے، جبکہ مریم اسے اپنے سامنے بالکل ٹھیک دیکھ کر اب پرسکون ہو گئی تھی۔ جبکہ مریم اب ہوٹل آئی تھی اپنے ڈاکومنٹس لینے کے لیے، کیونکہ اسے واپس پاکستان جانا تھا، کیونکہ اس نے قائزان سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو یہاں پر نہیں رہنا، وہ اپنے بھائی پر کسی طرح کا خطرہ نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج ہی یہاں سے واپس لوٹ جائیں گے، کیسے بھی کر کے اس کا اب اس ملک میں 1 سیکنڈ اور رہنے کا ارادہ نہ تھا۔ وہ اپنے ڈاکومنٹس نکال کر اسے دکھا رہی تھی جب فیصل کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے سیدھا فیصل سے سوال کیا تھا، وہ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے یہاں آئی تھی، میرے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا اسے دوسرے ملک لانے کا۔ وہ ویڈیو دیکھ کر یہ رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ اگر میں اسے اپنے ساتھ لے کر نہ آتا تو یہ جذبات میں کوئی بھی قدم اٹھا سکتی تھی۔ اپنی امی کے زیور اٹھا کر لائی تھی کہ کسی بھی طرح میں
اسے دوسرے ملک بھیجوں؟ تم ہی بتاؤ میں کیا کرتا؟ میں مجبور ہو گیا تھا۔ میں اس طرح اکیلے اس ملک میں تو نہیں لا سکتا تھا نا۔ یہ سب کچھ مجھے نہیں پتا فیصل، بس میرے اس سوال کا جواب دو کہ تم اسے لائے ہی کیوں؟ یہاں پر مرا تو نہیں تھا میں۔ اب تم اسے اسی طریقے سے واپس پاکستان لے کر جاؤ گے۔ میری بہن کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھنا۔ اور بھائی تم؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ چھوٹی، میں یہاں ایک مقصد سے آیا ہوں۔ مجھے یہاں کچھ کرنا ہے۔ اس طرح میں واپس نہیں جا سکتا۔ تم پاکستان میں محفوظ ہو۔ میں تمہیں یہاں اپنے ساتھ کسی غیر ملک میں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یہاں فی الحال میرا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس وقت میں واپس جا سکتا ہوں۔ میرے یہاں آنے کے پیچھے میرا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ میں فی الحال تمہیں بتا نہیں سکتا۔ جب تک میرا یہ مقصد پورا نہ ہو جائے میں یہاں سے واپس نہیں جا سکتا، اور تمہیں میری یہ بات سمجھنی پڑے گی۔ تم آج ہی فیصل کے ساتھ واپس پاکستان جاؤ گی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ مجھے تمہارے پاس رہنا ہے۔ تم ویسے بھی مجھے اپنے پاس بلانے والے تھے نا، تو میں کہیں نہیں جاؤں گی تمہیں لیے بغیر۔ اگر یہاں سے میں واپس جاؤں گی تو تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ تو مجھے فیوچر میں کہیں کچھ کرنا ہے، اور نہ ہی اب۔ بس ہم ساتھ رہیں گے، بس باقی دنیا جائے بھار میں۔ تمہیں میں کسی مصیبت میں نہیں پھنسنے دوں گی۔ تمہیں اپنے ساتھ واپس لے کر جاؤں گی۔ وہ ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ چھوٹی، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میری جان، میری بات تو سن۔ میرا بچہ، میں یہاں ایک فیصل تم باہر جاؤ۔ مجھے ذرا میری بہن سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ وہ اپنی بات بیچ میں چھوڑتے ہوئے فیصل سے مخاطب ہوا، جو ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں کیوں جاؤں؟ تم لوگ میرے سامنے بات کر لو نا۔ ایسا بھی کیا ہے جو مجھ سے چھپانا ہے؟ وہ باہر نہیں جانا چاہتا تھا، بلکہ وہ تو اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ مریم اس کے ساتھ نکاح کرنے والی تھی۔ آج ان دونوں کا نکاح تھا، لیکن بھائی کے ملنے کے بعد مریم تو پوری طرح اس بات کو نظر انداز کر رہی تھی، جبکہ وہ اسے یاد کروا رہا تھا کہ تم نے کوئی وعدہ کیا تھا مجھ سے، اور اب تمہیں وہ وعدہ نبھانا ہے۔ قائزان نے ان لوگوں کو زندہ چھوڑ دیا تھا۔
مطلب اب وہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی انہیں تنگ کرنے والا تھا۔ تو اچھا موقع تھا کہ وہ اسے یقین دلا سکے کہ وہ کتنا اچھا انسان ہے، اس نے مریم کا کتنا خیال رکھا ہے۔ وہ اس کے پاس رہنا چاہتا تھا، اس کی مدد کرنا چاہتا تھا تاکہ مریم کے ساتھ وہ اس کا نکاح کر دے، اور پھر مریم بھی تو اپنی مرضی سے کہنے والی تھی کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن مریم تو فی الحال اس بات کو شاید اپنے ذہن سے پوری طرح نکالے ہوئے تھی، لیکن وہ اس بات کو یہاں دبنے نہیں دے سکتا تھا۔ اسے مریم کو یاد کروانا تھا کہ اس نے یہاں آنے سے پہلے اس کی ماں سے ایک وعدہ کیا تھا، اور اس وعدے کو تو وہ کسی بھی حالت میں پورا کرنے والا تھا۔ اسے مریم سے شادی کرنی تھی، وہ یہاں آیا ہی اسی مقصد سے تھا۔ اسے یاور سے کوئی لینا دینا نہ تھا۔ نہیں کر سکتے تمہارے سامنے نہیں کر سکتے ہم تمہارے سامنے بات، ہزاروں پرسنل باتیں ہیں ہماری، سمجھنے کی کوشش کرو، جاؤ یہاں سے، ہم تھوڑی دیر میں تم سے بات کرتے ہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ذرا سخت لہجے میں بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے باہر جانا پڑا، کیونکہ فی الحال فیصل اپنے آپ کو اس کے سامنے ایک بہت اچھا انسان ثابت کرنا چاہتا تھا، جس کے اوپر وہ اپنی بہن کے معاملے میں یقین کر سکے۔ وہ لوگ ہوٹل کے اندر ہی ہیں، میں ان کے پیچھے پیچھے ہوں، ان پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ کچھ بھی عجیب یا الگ مجھے دیکھنے کو نہیں ملا اب تک قائزان۔ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ لوگ واپس پاکستان جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ چلو اچھا ہی ہے، اگر وہ لوگ پاکستان چلے جائیں گے تو تمہاری غلط فہمی دور ہو جائے گی، رائٹ؟ وہ فون کان سے لگائے بولا تھا۔ وہ ہوٹل کے باہر گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور ہوٹل پر نظر رکھے ہوئے تھا کہ وہ کب کس وقت یہاں سے نکلتے ہیں، لیکن فی الحال تو وہ ہوٹل کے اندر ہی تھے۔ صبر رکھو یار، صبر رکھو، میں نے کہا نا، میرا سالہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا تم سمجھتے ہو۔ بس اتنا سمجھ لو کہ جیسے ہی اس نے کوئی الٹا کام کیا، تم اسے پکڑ کر میرے پاس لے آنا، بس تمہیں اور کچھ نہیں کرنا۔ یار وہ کوئی الٹا کام نہیں کرے گا، بلکہ وہ یہاں سے جانے کی تیاری کر رہا ہوگا۔ یقیناً وہ واپس پاکستان چلا جائے گا، کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے، میرا نہیں خیال کہ اب اس کا یہاں رہنا بنتا ہے۔ تم بہت
بیوقوف ہو رسل، بس اتنا یاد رکھو، مجھے ایک سیکنڈ کی رپورٹ چاہیے۔ کتنا سیدھا انسان ہے میرا سالہ۔ یہ میں اسے ایک نظر دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا، اور تمہاری غلط فہمی بھی آج ہی دور ہوگی۔ آخر اس نے آگے آج ہی انفارمیشن پہنچانی ہے، کیونکہ ایسے کاموں میں کوئی دیر نہیں کرتا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ مصر کا سب سے خطرناک گینگسٹر کے گھر پر وہ 5 دن تک رہا ہے۔ اسے تہہ کا چپا چپا معلوم ہے۔ گھر پر بھی اس نے چاروں طرف نظریں گھمائی تھی، ایک چیز پر نظر رکھی ہے اس نے۔ یہ ساری خبریں جو اسے یہاں اس گھر سے ملی ہیں، اس نے آگے پہنچانی ہے۔ وہ پاکستان نہیں جائے گا، بلکہ صرف اپنی بہن کو ہماری نظروں کے سامنے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، جو کہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ قائزان کاظمی کے دل کو ایک ہی دفعہ کوئی چیز بھاتی ہے اور پھر وہ قائزان کاظمی کی ہو جاتی ہے، اور مریم اب میری ہے اور قیامت تک میری ہی رہے گی۔ اس کا بھائی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے، اسے 7 پردوں میں قید کر دے، لیکن اب مریم کو قائزان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور یہ بات اس کے بھائی کو بھی آج ہی پتہ چل جائے گی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تمہاری غلط فہمی کی عمر صرف چند اور گھنٹے ہے۔ تمہارا معصوم ترین یاور کتنا پانی میں ہے، سب کچھ تمہارے سامنے آنے والا ہے، بس تیار ہو جاؤ۔ وہ کہہ کر فون بند کر چکا تھا، جبکہ رسل ایک دفعہ پھر سے نگاہیں ہوٹل کے دروازے پر جمائے ان لوگوں کا انتظار کرنے لگا۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس نے پھر سے دروازے پر دستک دی تھی۔ وہ ابھی تک بیٹھا اسے سمجھانے میں مصروف تھا۔ وہ اسے کچھ باتیں بتا چکا تھا، لیکن کچھ راز اس نے راز ہی رہنے دیے تھے، کیونکہ کچھ باتیں وہ اسے بھی نہیں بتا سکتا تھا، بلکہ وہ کسی کو بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ اس کے راز تھے جو اس کے سینے میں ہی دفن ہو کر ختم ہونے والے تھے۔ آ جاؤ فیصل، اس نے بس اتنا کہا تھا، اور فیصل اندر داخل ہو گیا۔ میں نے انتظام کروا لیا ہے اپنے اور مریم کی ٹکٹس کا۔ پرسوں کی ٹکٹ ملی ہے ہمیں پاکستان کی۔ پرسوں ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے مریم تم اپنے بھائی کے سامنے کچھ کہنے والی تھی۔ آج صبح
ہم دونوں مسجد میں، وہ اسے اشارہ دے رہا تھا۔ جی میں نے بھائی کو بتایا ہے اس بارے میں۔ اس نے بس اتنا ہی کہہ کر نگاہیں جھکا لی تھی۔ ہاں، مریم نے مجھے بتایا ہے کہ میرے ملنے پر وہ تم سے نکاح کا وعدہ کر چکی ہے، لیکن میں کسی وعدے کو نہیں مانتا، اور نہ ہی میں اس طرح کے کسی فیصلے میں اس کا ساتھ دوں گا۔ وہ بے وقوف ہے، بچی ہے، نادان ہے، ایسی باتوں کا مطلب سمجھ نہیں سکتی۔ اس کے سامنے اس کا پورا کریئر ہے، فیوچر ہے، اس نے کچھ بننا ہے، پڑھنا ہے۔ میں فی الحال اس کی شادی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچ رہا، اور نہ ہی میں فی الحال کچھ سوچنا چاہتا ہوں۔ مجھے میری بہن کو دنیا کے سامنے ایک مقام دلوانا ہے۔ فی الحال میرا اس کا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور نہ ہی نکاح کرنے کا۔ فیصل کہنے ہی والا تھا کہ وہ صرف نکاح کی بات کر رہا ہے، لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ اور میں اپنی بہن کا رشتہ کسی ایسے انسان کو تو ہرگز نہیں دوں گا جو لوگوں کو غلط طریقے سے الگ الگ ممالک میں لے کر آتا ہے۔ تمہارے فیوچر کا کیا بھروسہ ہے؟ کل تمہارے کام کی بھنک پولیس کو لگ جائے اور تمہیں گرفتار کر کے 5 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، اگر تم کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو، کسی کی ذمہ داری اٹھانا چاہتے ہو، تو پہلے خود ذمہ دار بنو۔ اور جہاں تک مریم کی بات ہے، تو تم دونوں ایک ہی جگہ پر رہتے ہو۔ تم لوگوں کو نکاح کے بندھن میں باندھ کر رخصتی نہ کرنا صرف ایک بے وقوفی ہے، کیونکہ نکاح کا تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے، جس کے ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں جڑی ہوتی ہیں۔ جبکہ میں اپنی بہن کے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں فی الحال اسے پڑھانا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی زندگی میں کچھ بننا ہے فیصل۔ بے شک یہ کسی کی بیوی بنے گی، کسی کی ماں بنے گی، کسی کے گھر کی بہو بنے گی، لیکن اس سے پہلے یہ وہ بنے گی جو وہ بننا چاہتی ہے، اور میں پہلے اسے کسی کی بیوی، کسی کی بہو، کسی کی ماں بنا کر اس سے وہ بننے کا حق نہیں چھین سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ تم میری بات کو سمجھ گئے ہوگے۔ چلو آؤ مریم، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ کیونکہ تم دونوں کو ایک ہی ہوٹل میں رکھنا پہلے مجبوری تھی، لیکن اب میں مناسب نہیں سمجھتا۔ پرسوں کی فلائٹ ہے، میں
اسے ایئرپورٹ پہنچا کر اس کی چیکنگ کروا دوں گا، تم آ جانا۔ وہ بولتا گیا تھا جبکہ فیصل نے کئی دفعہ بیچ میں بولنے کی کوشش کی، لیکن جب یاور بولتا تھا تب اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی، کیونکہ اس کی پرسنالٹی میں ایسا رعب تھا کہ کوئی بھی چاہ کر بھی اس کے سامنے کھل کر بات نہیں کر پاتا تھا۔ فیصل کبھی بھی اس کے سامنے اپنا پوائنٹ نہیں رکھ پایا تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، اسے منع کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے صرف ایک اشارے پر مریم اس کے پیچھے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس نے مڑ کر ایک دفعہ بھی فیصل کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک دفعہ بھی اس کے دماغ میں یہ خیال نہ آیا کہ آج صبح تک وہ اس کی منکوحہ بننے جا رہی تھی۔ اس سے کیا ہوا وعدہ وہ بھلا چکی تھی، بلکہ اس نے تو اپنا وعدہ نبھا دیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کے سامنے کہہ دیا تھا کہ وہ فیصل سے شادی کرے گی، لیکن اس کے بھائی نے تو مریم کی اس بات کو کوئی اہمیت ہی نہ دی، بلکہ پوری طرح سے نظر انداز کر دیا۔ اس کی نظر میں مریم بے وقوف تھی، نادان تھی، چھوٹی بچی تھی، اپنا بھلا برا سمجھتی ہی نہیں تھی۔ وہ دونوں باہر نکلے تھے۔ اس نے مریم کے ہاتھ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام کر رکھا ہوا تھا، کہیں پر بھی دیکھے بنا وہ اسے یوں ہی اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ رسل نے اس کے پیچھے اپنی گاڑی لگا دی تھی۔ وہ تو اسے فیصل کے ساتھ بھیجنے والا تھا، تو پھر اسے لے کر کہاں جا رہا تھا؟ مریم کے ہاتھ میں صرف کچھ کاغذ تھے۔ وہ بس خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہی تھی، بے پرواہ، آزاد، ہر سوچ سے بے فکر۔ اس وقت وہ کتنی پرسکون تھی، وہ اندازہ لگا سکتا تھا۔ بھائی کا ساتھ ہی انسان کو کتنا پرسکون کر دیتا ہے۔ اسے پرواہ نہ تھی کہ یاور اسے کہاں لے کر جائے گا، بس اتنا ہی کافی تھا۔ وہ اس کا بھائی تھا اور اس کا فرض تھا کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ اب وہ اس کی حفاظت کس طرح سے کرتا ہے، اس بات کی فکر کرنے کی مریم کو بھلا کیا ضرورت تھی؟ وہ دونوں ایک ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اسے اپنے ساتھ کہیں لے کر گیا تھا۔ رسل حیران تھا کہ یاور کے پاس مصر کی کرنسی کہاں سے آئی تھی، کیونکہ ٹیکسی سے باہر نکلتے ہی اس نے ڈرائیور کو مصر کی کرنسی دی تھی۔ یاور تو یہاں کسی کو نہیں جانتا تھا۔
تو وہ پہلی دفعہ مصر آیا تھا۔ یہاں اس کے پاس نوکری نہیں تھی، بلکہ ایجنٹ اس کے ساتھ دھوکہ کر چکا تھا۔ اس کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا۔ تو وہ اس طرح اپنی بہن کو لے کر کہیں بھی کیسے جا رہا تھا؟ وہ اتنا پرسکون کیسے تھا؟ ایک انجان جگہ پر آ کر وہ اتنا آرام، سکون ماحول، آزاد ماحول میں کس طرح سے گھوم رہا تھا، حالانکہ کوئی بھی اسے پکڑ سکتا تھا، کیونکہ وہ غلط طریقے سے یہاں آیا ہوا تھا۔ اور تو اور وہ جس جگہ آیا تھا وہاں کے لوگ اسے ڈی پورٹ کر کے 10 سال کے لیے پاکستان کی جیل میں پھینک سکتے تھے، کیونکہ وہ پولیس اسٹیشن کے باہر کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی گاڑی سے نکلتے ہوئے ان کی طرف آنے لگا۔ اس نے چہرے پر ماسک ٹھیک کرتے ہوئے ان کے قریب آنا چاہا۔ بھائی، یہ تم کیا کرنے کا سوچ رہے ہو؟ دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ ہم نے اس گینگسٹر سے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ خبردار، جو تم نے کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کی۔ چلو ہوٹل چلتے ہیں، ہمیں کہیں نہیں جانا، ہم نے پاکستان جانا ہے۔ اور اگر تم نے میرے ساتھ پاکستان نہیں جانا تو بھی میں تمہیں ان خطرناک لوگوں سے کسی طرح کا پنگا نہیں لینے دوں گی۔ سمجھ رہے ہو تم میری بات کو؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے گھسیٹ رہی تھی، جبکہ وہ اسے کچھ اور ہی سمجھا رہا تھا۔ چھوٹی، تو سمجھ کیوں نہیں رہی ہے؟ وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، قتل و غارت مچا کے رکھا ہے۔ میں نے ان کے تہخانے کو دیکھا ہے، ان کے گھر کے اندر کو دیکھا ہے۔ ارے میں وہاں پر چھاپہ مروا کر ان لوگوں کو پکڑوا سکتا ہوں۔ ایسے لوگ اس طرح آزاد گھومتے اچھے تھوڑی نہ لگتے ہیں۔ میرے پاس ان لوگوں کے خلاف ثبوت ہے۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ مریم ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ ان کے قریب کھڑا ان کی باتوں کو سن رہا تھا، مطلب کہ قائصان کے سالے نے اپنی اوقات دکھا دی تھی۔ اس نے اسے آزاد چھوڑا تھا زندگی جینے کے لیے، جبکہ وہ اپنی زندگی کو خود ہی مشکل میں ڈال رہا تھا۔ اس نے ایک نظر مڑ کر دیکھا تو تھوڑے فاصلے پر اس کے
آدمی کھڑے تھے، یعنی کہ قائزان کا حکم آ چکا تھا ان دونوں کو واپس قید خانے میں ڈالنے کا۔ وہ ایک نظر آسمان کی طرف دیکھتا اپنا ماسک ٹھیک کرتے ہوئے واپسی کی راہ لے چکا تھا۔ اس نے مڑ کر نہ دیکھا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اب یہاں پر کیا ہونے والا ہے۔ ان دونوں کو کڈنیپ کر کے وہ لوگ ان لوگوں کو قائزان کے سامنے پیش کرنے والے تھے۔ اب جو بھی کرنا تھا قائزان نے کرنا تھا، اسے کسی چیز سے کوئی مطلب نہ تھا، اسی لیے وہ واپس قائزان کے پاس جانے لگا۔ کون ہو تم لوگ اور ہمیں یہاں لے کر کیوں آئے ہو؟ کون ہو؟ چھوڑو ہمیں، وہ دونوں بول رہے تھے جبکہ آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور ہاتھ پیچھے کی طرف باندھے گئے تھے۔ پلیز چھوڑو ہمیں، کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ معصوم میٹھی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ وہ آرام دہ کرسی پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی میٹھی آواز اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بولتی رہے اور وہ یوں ہی بیٹھا اسے سنتا رہے۔ اس نے پاس کھڑے رفیق کو اشارہ کیا تھا۔ اس نے فوراً ان دونوں کی آنکھیں کھول دیں۔ ایک لمحے کے لیے روشنی میں اچانک آنکھیں کھلنے پر وہ دونوں کچھ دیکھ نہ پائے، لیکن پھر سامنے بیٹھے قائزان کو دیکھ کر ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا، جبکہ وہ غیر محسوس انداز میں یاور کے پیچھے ہو گئی تھی۔ میں نے تمہیں موقع دیا تھا، کہا تھا چلے جاؤ، لیکن نہیں، آ گئے نا واپس۔ تم بھی نا ایک تو انتہا کے فضول جاسوس ہو۔ میرے سامنے کھانا کھاتے ہوئے تم میرے گھر کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ایک ایک چیز کی خبر جا کر اپنی سیکرٹ فورس کو دو گے۔ اوہ سوری، تمہاری بہن کو نہیں بتانا تھا اس بارے میں؟ سوری یار، مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں تھا۔ میں تمہاری طرح کوئی سیکرٹ ایجنٹ تھوڑی ہوں، گینگسٹر ہوں، اور گینگسٹر کیا جانے تم جیسے سیکرٹ آرمی فورس والوں کا طریقہ کار۔ ویسے تم لوگوں کی فیملی کو بھی الاؤ نہیں ہوتا نا یہ سب کچھ بتانا۔ تم نے غلطی کی، تم میرے بارے میں پولیس اسٹیشن میں خبر دینے جا رہے تھے۔ حد نہیں ہو گئی وہاں؟ کیا تمہارے مامے کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں جو تمہاری انفارمیشن آگے لیک نہیں کریں گے؟ تمہیں کیا لگتا ہے یہاں کی پولیس جانتی نہیں ہے کہ قائزان کاظمی دی گریٹ گینگسٹر کا گھر کہاں ہے؟ بے وقوف آدمی، انہیں حکومت اتنا نہیں دیتی جتنا میں دیتا ہوں۔ ان کی جیبیں میرے پھینکے ہوئے
نوٹوں سے بھری ہیں اور تم انہیں میری ہی انفارمیشن دینے جا رہے تھے۔ خیر، غلطی تو تم نے کر دی، اب بتاؤ تمہیں اس کی کیا سزا دو؟ گولی مار دو؟ اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہو؟ یاور اپنا راز کھلنے پر ان سب کو دیکھتے ہوئے اس سے بولا تھا، نہیں نہیں پلیز میرے بھائی کو کچھ مت کرنا۔ مریم فوراً آ کر اس کے آگے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے مریم کو گھور کر دیکھا۔ اگر اس کے ہاتھ پیچھے بند نہ ہوتے تو شاید وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پیچھے کر لیتا۔ مریم، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، تم آرام سے ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ جاؤ۔ دیکھو یہاں پر آ جاؤ میرے پاس، یہ میرا اور تمہارے بھائی کا معاملہ ہے۔ تمہارے بھائی نے غلطی کی ہے، اسے سزا ملے گی۔ پہلے تمہارے کہنے پر میں نے اسے چھوڑ دیا تھا نا، لیکن ہر بار تو میں اسے چھوڑ نہیں سکتا نا۔ اگر میں نے اس بار بھی اسے چھوڑ دیا تو یہ بار بار یہی سب کچھ کرے گا، اور میری جان تمہارے صدقے کتنی دفعہ اس کی جان کو بخشوں میں۔ وہ بہت محبت سے بات کر رہا تھا۔ اس سے یاور سے بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں جتنی سختی تھی، مریم سے بات کرتے ہوئے وہ سختی نرمی میں بدل گئی تھی، اور یہ بات یاور نے بھی محسوس کی تھی۔ مریم، تم ایک سائڈ پر ہو جاؤ، میں بات کر رہا ہوں نا، اس نے سختی سے مریم سے کہا تھا۔ آواز کنٹرول کرو، تم اس وقت قائزان کاظمی کے علاقے میں کھڑے ہو، اور یہاں کی در و دیوار کو صرف ایک ہی اونچی آواز سننے کی عادت ہے، اور وہ آواز قائزان کاظمی کی ہے۔ تم چاہتی ہو نا میں تمہارے بھائی کو زندہ چھوڑ دوں؟ تو ایک گیم کھیلتے ہیں۔ میں تمہارے سامنے دو آپشن رکھتا ہوں، تم ان میں سے ایک کو ایکسیپٹ کر لو، دل کی پوری رضامندی کے ساتھ۔ میری بہن کچھ نہیں کرے گی، سمجھے تم؟ وہ غصے سے گھبرایا تھا جب اگلے ہی لمحے رسل نے اسے زوردار دھکا مار کر دیوار سے لگایا تھا۔ میں کروں گی، پلیز پلیز میرے بھائی کو کچھ مت کرنا۔ وہ فوراً اس کی بات کو مان چکی تھی۔ اس کے انداز پر وہ مسکرایا تھا۔ تم یہاں اس گھر میں پہلے آ چکی ہو، تمہیں پتہ ہے اس گھر کی حدود کہاں تک ہے۔ میں تمہیں 10 منٹ کا وقت دیتا ہوں، یہاں سے بھاگ نکلو۔ اگر تم یہاں سے بھاگ گئی تو میں تمہیں اور تمہارے بھائی کو چھوڑ دوں گا۔ مطلب آسان لفظوں میں کہ تم میری ریاست سے باہر نکل گئی، میری ملکیت سے باہر نکل گئی تو تم آزاد ہو۔ میں تمہیں اور تمہارے بھائی کو نہ صرف
چھوڑ دوں گا بلکہ پوری عزت سے پاکستان تمہارے گھر پر پہنچا دوں گا۔ لیکن اگر تم ہار گئی تو تمہیں اپنے دل کی تمام تر رضامندی سے مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے میں تمہارے بھائی کو گولی مار دوں گا۔ وہ پستول تانتے ہوئے بولا تو مریم کا دل کانپ کر رہ گیا۔ مجھے دھوکہ دینا اس دنیا کے کسی انسان کے بس کی بات نہیں، تو تم کچھ ایسا سوچنا بھی مت۔ تمہارا معصوم ذہن میرے شاطر دماغ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جاؤ، میں تمہیں 10 منٹ دیتا ہوں، یا تو اپنے اور اپنے بھائی کی زندگی کو بچا لو، یا پھر ساری زندگی کے لیے میری دسترس میں آ کر اپنے بھائی کو کھو دو۔ Your time is start now۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے شرط رکھ چکا تھا، جبکہ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ مریم، بھاگ جا یہاں سے، بھاگ جا یہاں سے۔ مجھے یقین ہے تو یہاں سے نکل سکتی ہے۔ جا، نکل یہاں سے۔ یاور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اپنی بہن کو اس شخص کی قید میں کبھی بھی دینے کو تیار نہ تھا، بے شک اسے موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ وہ خود مرنے کے لیے تیار تھا، لیکن اپنی بہن کو کبھی اس شخص کے ساتھ زبردستی برداشت نہیں کر سکتا تھا، جو خود ایک قاتل تھا۔ نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی ختم کر چکا تھا۔ وہ اپنی بہن کو اس طرح کے دلدل میں کبھی گرنے نہیں دے سکتا تھا۔ یس مریم، بھاگو، بھاگو، بھاگ جاؤ۔ اپنے بھائی کی زندگی بچانی ہے نا تم نے؟ بھاگ جاؤ، جلدی سے بھاگ جاؤ۔ تمہیں تمہاری آزادی اگلے 10 منٹ میں مل سکتی ہے، یا پھر زندگی بھر کی قید۔ وہ باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ مریم نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر دوسری نظر اپنے بھائی کی طرف، جو اسے بھاگنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ رسل نے ایک جھٹکے میں اس کے بازو کھولے تھے اور اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اگلے ہی لمحے پوری رفتار کے ساتھ دروازے کی طرف بھاگی تھی، جبکہ اس کی رفتار دیکھ قائزان کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ فرسٹ اینڈ آل تھینک یو سو مچ آپ سب کے بہت سارے لائکس کے لیے، اور اریج آپ کے اور بھی لائکس کا ویٹ کر رہی ہے۔ آج بھی جلدی لائک کرو۔ کل ہوگا نکاح یا ہوگا کچھ اور؟ کیا بھاگ جائے گی مریم؟ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو؟
کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا. اور کیا لگتا ہے کل نکاح ہوگا یا پھر قائزان کچھ اور کر دے گا؟ خیر مجھے تو لگتا ہے کہ مریم بھاگ جائے گی. ویسے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ خیر ہم کل دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. تو پہلے ہم یہ والی ایپیسوڈ اپلوڈ کر دیتے ہیں. ملیں گے ہم کل کی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور بہت سارے لائکس کے ساتھ. اللہ حافظ.